السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مقام خلت پر فائز تھے اور خلیل کو شیوہ تسلیم و رضا ہی زیب دیتا ہے۔ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ شیر خوار بچے کو حجاز کے بے آب و گیاں اور سنسان ریگزار میں چھوڑ کر چلے آنے کا حکم ملے، نمرود کے بھڑکتے ہوئے آتش کدے میں کود جانے کا موقع آئے، ہزاروں ارمانوں سے پالے ماہ چہار دہم سے زیادہ روشن جبی فرزند کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ملے، وہ ہر حالت میں اسلمت لرب العالمین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ نہ وہ کسی حکم کی تعویل کرتا ہے اور نہ اس کے بجا لانے میں معذرت خواہی کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقام کلیم کا مقام تھا، جہاں نیاز کے ساتھ ناز کا پہلو بھی نمایاں تھا، وہی یہ جرت کر سکتے تھے۔ انہی میں یہ ہمت تھی کہ تخفیف کے لیے مسلسل اصرار کرتے چلے جائیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، مسروق سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے فرمایا، اے مسروق، ابو عائشہ ان کی کنیت ہے، تین چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی، اے ام المومنین میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے اسے افق مبین میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا؟ آپ نے جواب دیا، اس امت میں میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا جس پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کی جسامت نے تمام آسمان اور زمین کو گھیر رکھا تھا۔ اے مسروق، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے؟ اور کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آیا کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی یہی رائے تھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں، انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتوں سے استدلال بھی کیا۔ اب ان لوگوں کے دلائل سماعت فرمائیے جو دیدار الہی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اکرمہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھتے نہیں، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں،
حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلے کے بارے میں رجوع کیا اور پوچھا کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ پس ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس قول کو تسلیم کیا اور تردد و انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں مندرجہ ذیل روایت نقل کرتے ہیں، ابن خزیمہ نے قوی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح ابن عباس کے شاگرد اور کعب اخبار زہری اور معمر کہا کرتے تھے۔ یہ روایت نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ اکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو؟ امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، نور انا اراہ، دوسرا نور انی اراہ۔ پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا، ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ سراپا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔ مسلم کے اسی صفحے پر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا تو میں آپ سے ایک عرض کرتا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا تو کس کے بارے میں عرض کرتا؟ کہا میں آپ سے عرض کرتا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا میں نے نور دیکھا ہے۔ یہ روایت بھی دوسری توجیہ کی تائید کرتی ہے۔ حسن بصری اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔